ہوتی ہے، رحمت عالم بھی ہوتی ہے، یعنی جاننے والی بھی ہوتی ہے۔ جو ذات عالم نہ ہو، یعنی مرحوم کے حالات سے باخبر نہ ہو، وہ ذات بھی رحمت نہیں ہو سکتی، وہ ذات بھی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور میرے حضور کو خدا نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا اور میرے حضور تمام جہانوں کی ہر فرد کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے حالات کو جانتے بھی ہیں۔ عالمین کے تمام جہانوں کے ہر فرد کو میرے حضور جانتے بھی ہیں اور ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان پہ کرم بھی فرماتے ہیں، ان پہ کرم بھی فرماتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر رحمت ممکن ہے، علم کے بغیر رحمت نہیں ہو سکتی۔ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں شاہدن علی من آمن بالایمان وکفر بالکفر ونافق بالنفاق، کہ میرے حضور ہر ایمان والے کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، ہر کافر کے کفر کو بھی جانتے ہیں، ہر منافق کے نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو علمہ البیان کی تفسیر میں عظیم مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، فرماتے ہیں البیان الذی هو علم ما کان وما یکون، کہ بیان سے ماضی، حال اور استقبال کا علم مراد ہے، جو خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارا کچھ سکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ وہ سارا کچھ ہی میرے خدا نے میرے حضور کو سکھا دیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، جس پاسے تر جاواں سرکار نظر رکھ دے، سلطان مدینے دے تو جگ دی خبر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب فرماتا ہے رحمان اپنے قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب ہر وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ اللہ کا فضل عظیم ہے، آپ پہ اللہ کا توجہ ہے سب کی، آپ پہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے میرے حضور کے بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، میرے حضور کو فرمایا فضل کبیر۔ اللہ بتائیے اس محبوب پہ فضل عظیم ہو، اور جو محبوب خود فضل کبیر ہو، ان سے کائنات کی کوئی جگہ پوشیدہ ہو سکتی ہے؟